GGS TV۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا ایک خوبصورت محل تھا۔ اس محل کے اندر وہ اپنی بیوی اور 2 پیاری بیٹیوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ سب بہت خوش رہتے تھے۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور بادشاہ کی بیٹیاں اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل کے اندر ایک تقریب رکھی۔ اس تقریب میں ارد گرد کے بہت سے لوگ شامل ہوئے۔ بادشاہ اور ملکہ کے بھی بہت سے دوست اس تقریب میں شامل ہوئے۔ وہاں پر ایک جادوگرنی آئی۔ جادوگرنی محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ جادوگرنی کو محل بہت پسند آتا ہے اور اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ وہ اس محل پر قبضہ کر لے اور بادشاہ اور اس کے خاندان پر جادو کر کے انہیں مار دے۔ جب جادوگرنی جادو کر رہی ہوتی ہے تو ملکہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جادوگرنی ہم پر جادو کرنے لگی ہے۔ وہ اپنے محل کی ایک نوکرانی جس پر وہ بہت بھروسہ کرتی تھی اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے تم میری 2 پیاری بیٹیوں کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ اور یہ میری تمہارے پاس امانت ہے۔ جب یہ 18 سال کی ہو جائیں تو تم ان کو واپس محل بھیج دینا۔ نوکرانی ان 2 ننھی پیاری شہزادیوں کو لے کر اپنے ساتھ خفیہ دروازے سے بھاگ جاتی ہے۔ جادوگرنی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی۔ وہ بہت ڈھونڈتی ہے کہ وہ ننھی شہزادیاں کہاں گئی، لیکن بہت ڈھونڈنے کے باوجود اسے شہزادیاں نہیں ملتی۔ بادشاہ اور ملکہ پر جادوگرنی جادو کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے سلا دیتی ہے۔ نوکرانی شہزادیوں کو لے کر جنگل میں جاتی ہے اور ایک رات جنگل میں ہی گزارتی ہے۔ اس کے بعد جنگل میں ایک دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر بنا کر وہاں پر رہنے لگتی ہے اور پھول اگا کر انہیں بیچتی ہے اور گھر کا گزارا کرتی ہے۔ جادوگرنی شہزادیوں کو بہت تلاش کرتی ہے لیکن اسے شہزادیاں کہیں پر بھی نہیں ملتی۔ آخرکار وہ تھک کر واپس اسی محل چلی جاتی ہے جہاں پر اس نے جادو کیا ہوتا ہے اور وہاں پر قبضہ کر کے وہاں پر رہنے لگ جاتی ہے۔ جب شہزادیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو ان کی نوکرانی انہیں سارا واقعہ سناتی ہے اور انہیں یہ حکم دیتی ہے کہ جب وہ 18 سال کی ہو جائیں تو وہ اپنے محل واپس جائیں اور اس جادوگرنی کو مار کر اپنا محل واپس لیں۔ یہ سب بتانے کے بعد نوکرانی مر جاتی ہے اور وہ دونوں شہزادیاں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں مل کر پھول اگاتی ہیں اور اپنا گزر بسر کرتی ہیں۔ جب وہ جوان ہوتی ہیں اور 18 سال کی ہو جاتی ہیں تو وہ اب سوچتی ہیں کہ ہمیں اب اپنے محل جانا چاہیے، لیکن انہیں محل کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا محل کس جگہ پر ہے۔ جادوگرنی کو معلوم ہوتا ہے کہ محل پر جادو کیے ہوئے اسے 18 سال ہو چکے ہیں۔ اب وہ جو ننھی شہزادیاں بھاگ گئی تھیں واپس آنے والی ہیں اور وہ ان کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ محل کے ارد گرد اپنے جاسوسوں کو چھوڑ دیتی ہے اور خود محل کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر اس میں بھیس بدل کر ایک غریب عورت بن کر رہنے لگتی ہے۔ شہزادیاں اپنا محل تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں۔ جنگل سے نکل کر وہ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سے میدان میں پہنچ جاتی ہیں جہاں پر انہیں 2 ننھی بلیاں ملتی ہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں اور آگے نکل جاتی ہیں۔ پہاڑوں سے آگے ایک دریا آتا ہے، وہاں پر وہ اپنی رات گزارنے کے لیے رکتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو شہزادیاں دریا سے پانی پینے کے لیے جاتی ہیں۔ دریا کے اندر انہیں 2 ہیرے کے خوبصورت ہار پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ان ہاروں کو اٹھا کر پہن لیتی ہیں۔ ہار پہننے کے بعد وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہیں۔ سفر بہت لمبا ہوتا ہے۔ سفر کے دوران انہیں ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ شہزادیوں کو جو جھونپڑی نظر آتی ہے وہ اسی جادوگرنی کی ہوتی ہے، مگر شہزادیوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جب جادوگرنی کی جھونپڑی میں داخل ہوتی ہیں تو انہیں ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جو کہ جادوگرنی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا بھیس بدل کر بیٹھی ہوتی ہے۔ جادوگرنی شہزادیوں کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کیونکہ ان کی شکل بالکل ان کی ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن شہزادیوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وہی جادوگرنی ہے جس نے ان کے محل پر جادو کیا ہوتا ہے۔ شہزادیاں جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی کہتی ہیں کیا ہم یہاں پر ایک رات گزار سکتی ہیں؟ جادوگرنی بولتی ہے
क्यों नहीं बेटा, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, तुम दोनों थकी हुई लग रही हो, लगता है बहुत दूर से आई हो, तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये कहकर जादूगरनी झोंपड़ी से बाहर निकल जाती है और जंगल में जाकर वहां पर खाना पकाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो इस खाने में अपना जादू मिला देती है ताकि जादू वाला खाना वो शहजादियों को खिला सके और इन पर जादू कर सके। शहजादियां झोंपड़ी में सो रही होती हैं। इतने में जादूगरनी खाना लेकर वापस आती है और इन्हें बोलती है, प्यारी बेटियों उठ जाओ, देखो मैं कितने मज़े का खाना लेकर आई हूँ आप दोनों के लिए, जल्दी से ये मज़े का खाना खा लो। शहजादियां उठ जाती हैं और खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत से बोलती हैं, अब हमें इजाज़त दें, हमने बहुत दूर जाना है, हमें अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। जादूगरनी इंतजार कर रही होती है कि इसके जादू का असर कब होगा। वो इन्हें जाने नहीं देती और बोलती है, बेटा आप दोनों बहुत थकी हुई हो, आज रात रुक जाओ, आराम कर लो, तुम लोगों ने कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं सुबह तुम लोगों के साथ चलूँगी। शहजादियां मान जाती हैं। वो सोचती हैं कि ये एक रहमदिल औरत है जो कि हमारी मदद करना चाहती है और वो वहीं पर इसी झोंपड़ी में सो जाती हैं। जादूगरनी बहुत परेशान होती है कि आखिर इन दोनों पर मेरा जादू असर क्यों नहीं कर रहा। जादूगरनी जादू के असर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए रात को शहजादियों से छुपकर जंगल में जाती है। इतने में एक शहजादी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि बूढ़ी औरत रात के अंधेरे में कहीं जा रही होती है। वो दूसरी शहजादी को भी जगाती है और बूढ़ी औरत का पीछा करने का कहती है। वो दोनों मिलकर बूढ़ी औरत का पीछा करती हैं और उस जगह पहुंच जाती हैं जहां पर जादूगरनी अपना जादू कर रही होती है। वो दोनों शहजादियां ये सब कुछ देख लेती हैं और जल्दी से वापस आकर झोंपड़ी में सो जाती हैं ताकि जादूगरनी को इन पर शक ना हो सके। शहजादियां ये जान चुकी थी कि ये वही जादूगरनी है जिसने इनके महल पर जादू किया होता है। एक शहजादी दूसरी शहजादी से बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम यहाँ से भागेंगे तो जादूगरनी को पता चल जाएगा और वो हम दोनों को मार देगी। दूसरी शहजादी कहती है, हमें हमारे महल का नहीं पता, हमें इस जादूगरनी से पहले अपने महल का पता लगाना होगा कि वो किस जगह पर है, इसके बाद हम इस जादूगरनी को मार देंगे ताकि हम अपना बदला ले सकें और अपने महल से जादू का असर खत्म कर सकें। इधर जादूगरनी ये सोचकर परेशान होती है कि इन दोनों शहजादियों पर इसके जादू का असर क्यों नहीं हो रहा होता। वो अपने जादू को मजबूत करके दोबारा इन पर जादू करती है, लेकिन इस बार भी इसके जादू का असर कोई नहीं होता। जब वो बूढ़ी औरत वापस अपनी झोंपड़ी में आती है तो एक शहजादी इससे बोलती है, हमने सुना है कि यहाँ पर इर्द गिर्द एक बहुत प्यारा महल है जो बहुत पुराना है, क्या आप हमें वो दिखा सकती हैं? हमारी बहुत हसरत है कि हम इस महल को अपनी आंखों से एक बार देख सकें। जादूगरनी बोलती है, क्यों नहीं, मैं आपको वो महल दिखा दूंगी, वो मुझे मालूम है वो कहाँ पर है, बरसों से मैंने इस महल की हिफाजत की है। जादूगरनी सोचती है कि मैं इनको इसी महल में ले जाकर इन पर जादू करूंगी, हो सकता है महल के अंदर मेरा जादू इन पर काम कर जाए। ये सोचकर जादूगरनी इन्हें महल की तरफ ले जाती है और महल के आगे पहुंच जाती है। शहजादियां अपने महल को देखकर बहुत खुश होती हैं और फौरन इसे कहती हैं कि हमें महल के अंदर ले जाओ, हम इस महल को अंदर से देखना चाहती हैं। ये कितना खूबसूरत महल है, जैसे कि ख्वाबों का महल हो। जादूगरनी दोनों शहजादियों को लेकर महल के अंदर दाखिल होती है और दोबारा इन पर जादू करने लगती है। इस बार भी इसका जादू नाकाम हो जाता है। वो आखिर सोच में पड़ जाती है कि मेरा जादू इन दोनों शहजादियों पर असर क्यों नहीं कर रहा। इतने में जादूगरनी की नज़र इन दोनों शहजादियों के गले में पड़े हुए हार पर जाती है। जादूगरनी समझ जाती है कि इन दोनों शहजादियों के गले में पड़े हुए हार कोई आम हार नहीं बल्कि वो दोनों जादुई हार हैं
جس کی وجہ سے ان دونوں شہزادیوں پر اس کے جادو کا اثر نہیں ہو رہا۔ جادوگرنی بہت چلاک ہوتی ہے۔ وہ ایک غریب عورت بن کر محل کے دروازے پر آتی ہے اور ایک شہزادی سے کہتی ہے، بیٹا، میرے گھر میرے بچے بھوکے ہیں، کیا تم مجھے کچھ دے سکتی ہو تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں؟ شہزادی اس بوڑھی عورت سے کہتی ہے، میرے پاس تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ بوڑھی عورت اس شہزادی سے بولتی ہے، جو آپ کے گلے میں ہار ہے یہ بہت قیمتی لگ رہا ہے، اگر آپ یہ مجھے دے دیں تو میں اسے بیچ کر اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آ سکتی ہوں۔ شہزادیاں بہت رحم دل ہوتی ہیں۔ وہ اپنے گلے کا ہار اتار کر اس بوڑھی عورت کو دے دیتی ہے۔ ہار اتارتے ہی جادوگرنی اس پر اپنا جادو کرتی ہے اور شہزادی پر بھی جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب شہزادی جادو کے اثر میں ہوتی ہے اور جادوگرنی جو چاہے اپنی مرضی سے اس سے بلوا سکتی ہے۔ شہزادی واپس محل کے اندر جاتی ہے اور اپنی بہن سے بولتی ہے، چلو آؤ ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، جہاں سے ہم آئے تھے ہم وہاں پر پلی بڑی ہیں اور ہمیں وہی اچھا لگتا ہے، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ جب دوسری شہزادی یہ سب کچھ سنتی ہے تو اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ وہ اپنی بہن کے گلے کی طرف دیکھتی ہے تو اسے ہار نظر نہیں آتا، تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جادوگرنی نے اس کا ہار لے لیا ہے، جس کی وجہ سے اس پر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ شہزادی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب وہ اکیلی رہ گئی ہے، اس کی بہن پر بھی جادو کا اثر ہو چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی بہن کا ہار ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ محل کے اندر جب وہ ہار ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو اسے ایک اونچا کمرہ نظر آتا ہے جو محل کے سب سے اوپر والے کونے میں ہوتا ہے۔ اس کا دروازہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ اس دروازے کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی۔ وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دروازہ اس سے نہیں کھلتا۔ اتنے میں شہزادی کو کسی کے آنے کی آواز آتی ہے۔ وہ چھپ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جادوگرنی آ رہی ہوتی ہے۔ جادوگرنی آ کر اپنے جادو سے دروازہ کھولتی ہے اور اندر داخل ہوتی ہے۔ شہزادی چھپ کر جادوگرنی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور سامنے ہی اپنے والدین کو سوتا دیکھتی ہے اور کمرے میں ہی چھپ جاتی ہے تاکہ جادوگرنی کو معلوم نہ ہو سکے کہ شہزادی اس کے ساتھ اندر داخل ہو چکی ہے۔ جادوگرنی اس کی بہن کا ہار ملکہ کے تکیے کے نیچے چھپا دیتی ہے اور وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ شہزادی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جادوگرنی کے واپس جانے پر وہ اپنے ماں باپ کا یہ حال دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے اور کہتی ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، میں آپ کا بدلہ لے کر رہوں گی اور میں جادوگرنی کو مار دوں گی۔ شہزادی ملکہ کے تکیے کے نیچے سے اپنی بہن کا ہار لیتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ واپس جا کر اپنی بہن کو وہ ہار پہناتی ہے اور جیسے ہی اس کی بہن ہار پہنتی ہے اس سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے گلے ملتی ہیں اور شہزادی بولتی ہے، اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ مانگنے والی عورت کون تھی۔ وہ غریب عورت نہیں تھی، وہ تو جادوگرنی تھی جو مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور اس نے دھوکے سے میرا ہار لیا اور مجھ پر جادو کر دیا۔ دوسری شہزادی اپنی بہن کو بولتی ہے، اب ہم جادوگرنی کو دھوکہ دیں گے، آپ یہ ہار اپنے پاس چھپا لیں، جادوگرنی یہ سوچے گی کہ آپ نے ہار نہیں پہنا ہوا اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ جادوگرنی جب دونوں شہزادیوں کے پاس آتی ہے تو ایک شہزادی کو جس پر اس نے جادو کیا ہوتا ہے اس کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی بہن کا ہار اتار کر پھینک دے اور شہزادی اپنی بہن کا ہار اتارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ وہ ہار اتارنے کے بجائے اپنا ہار گلے میں پہن لیتی ہے۔ ہار پہنتے ہی دونوں شہزادیاں ایک خوبصورت شاہی لباس میں آ جاتی ہیں اور شہزادیاں بن جاتی ہیں۔ جادوگرنی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے، وہ چیخنے لگ جاتی ہے، ارے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہ اپنا جادو دوبارہ سے کرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنا جادو کرتی ہے تو دونوں بہنیں قریب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا اور جادوگرنی کا جادو واپس جا کر جادوگرنی پر ہی ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے پتھر کی بن کر سو جاتی ہے۔ جیسے ہی جادوگرنی پتھر کی بنتی ہے محل سے سارا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی بیٹیاں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔
اور شہزادیاں بولتی ہیں ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا اور ہم نے اس جادوگرنی کو ختم کر دیا. اب یہ محل ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے. اب اس محل کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے.